نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ جمعہ کے دن ہم یہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں، اور آج پھر جو ہے جیسے گزشتہ جمعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عرصہ گزارا اس سے متعلق بات کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے بعد جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو اپنا وقت گزارا، اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر کا مہینہ تھا، ایک دن رات کو اٹھے اور رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ جا کر اہل بقیع کے لیے استغفار کرو، ان کے جا کر بخشش کی دعا کرو۔ تو اس لیے چلتے ہیں بقیع کی طرف، اہل بقیع جو جنت البقیع ہے جہاں پر قبرستان ہے، تو اس میں جاتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے غلام کو لے کر گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں بہت درد ہو گیا اور بخار بھی ہو گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ اس بیماری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں جیسے ہوتے تھے باری باری، تو جب بیماری زیادہ بڑھی تو آپ نے سب سے اجازت دے کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے آئے، اور سب سے کہا کہ میں وہیں پر رہنا چاہتا ہوں۔ سب نے اجازت دی تھی خوشی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیمار تھے، اور بعض اوقات یہ جو سر کا درد ہے، بخار ہے، یہ اتنا بڑھ جاتا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے کو 7 مشکیزیں پانی کے لا کر ڈالو، یعنی اتنا سخت شدید درد ہوگا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لا کر ڈالیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے تھے تو آپ معوذات پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایسے پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونکتے تھے اور ایسے پھر اپنے جسم پر وہ دم کر دیتے تھے۔ اب جب آپ خود بیمار ہو گئے تو میں پھر آپ پر پڑتی تھی، میں بیماری زیادہ تھی، شدت زیادہ تھی، تو میں پڑھتی تھی، اور پھر برکت کے لیے آپ سے کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اب یہاں ایک 2 چیزیں ہیں جو عرض کرنی کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اب بیماری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، یعنی آل بیت اکثر وہاں پر موجود رہتے تھے، آل بیت اکثر موجود رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ، قلم دوات لے آؤ۔ اس کو ہماری تاریخ میں واقع کرتاس کہتے ہیں، واقع کرتاس کہتے ہیں کہ آج انہوں نے قلم دوات منگوایا۔ اب جو اہل تشیع ہیں وہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات منگوا رہے تھے کہ اس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوائیں۔
خلافت کی وصیت کریں. قلم دعات اس لیے منگوا رہے تھے. لیکن وہاں پر آپ چونکہ بیمار تھے، صحابہ اکرام جمع تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کلام اللہ کافی ہے، قرآن پاک کافی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں، تو اس لیے یعنی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تھوڑی سی بعض نے کہا کہ نہیں لے آؤ، بعض نے کہا چھوڑو. اب ایسی باتیں ہو رہی تھی. اب ایسی بات جب شور شرابہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیحدہ چھوڑ دو، مجھے علیحدہ چھوڑ دو، مجھے آرام کی ضرورت ہے. چاہے سب صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. اب یہ واقعہ ہو گیا. اب یہ اتنا واقعہ ہے، اتنا یہ واقعہ ہے. اب اس میں کوئی وصیت کی کوئی بات وغیرہ نہیں ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کوئی بات ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 دن زندہ رہے، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 دن زندہ رہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منگوا لیتے، دوبارہ منگوا لیتے کہ آؤ میں یہ وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد علی جو ہے خلیفہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ نے نہیں کی، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے بیت جتنے بھی تھے آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف وہاں موجود تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھا، ہم میں سے کسی کو نہیں کہا. حضرت عائشہ نے فرمایا کسی اور کو کہو، پھر فرمایا کسی اور سے کہتے، پھر فرمایا 3 بار. حضرت علی نے خود فرماتے، آپ نے فرمایا کہ تم یوسف کے زمانے کی خواتین کی طرح مت بنو. ابو بکر سے کہو کہلواؤ کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت بکر نے امامت کرائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاق ہوتا خود تشریف لے جاتے کہ جو ہے ایک نماز پڑھاتے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے پہنچے وہاں پر، اور جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی، ساتھ پہنچ کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور تکبیر کہتے رہے. اور کئی نمازیں آپ نے پڑھائی. اور دوسری بات ایک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے یعنی حضرت عبد الرحمن ان کو بلاؤں اور میں یہ لکھ دوں کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے. میں یہ لکھ دوں، میرا دل یہ چاہتا ہے. لیکن میں نے یہ معاملہ قضا قدر اور مسلمانوں کے اجماع پر چھوڑ دیا کہ جیسے وہ انتخاب کریں. لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر مسلمانوں کو جمع نہیں کرے گا. ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر جمع نہیں کرے گا. اب یہ چیزیں ساتھ بتا رہی. اچھا، اس کے بعد ایسا بھی موقع بنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لیا اور ان سے کہا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو لوگ کافی سارے جمع تھے،
پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی کچھ شفا کا ہے، کچھ طبیعت بہتر ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ علی، میں تو اپنے جو بنو ہاشم ہیں ان کے چہرے پہچانتا ہوں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کے چہرے جیسے ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ حضرت عباس چچا سے بڑے تھے، پہچانتے تھے، بڑیروں کو پتہ ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں بڑیرے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کی علامات کیا ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے اپنے خاندان بھی نے کہا ہمارے خاندان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، تو ایسے کرو، جاتے ہیں آپ ان کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لیے کچھ لکھوا لیتے، مطلب خلافت لکھوا لیتے کہ ہمارے خلافت لکھ دی۔ حضرت علی انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اگر میں گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دی، آپ سب نے نہ کر دی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم کبھی مثلا خلیفہ بن ہی نہیں سکتے، جب میں تو نہیں جاتا۔ اب یہ واقعہ کرتاس کے بعد کا ہے، یہ واقعہ اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ترنو سے خود یہ پوچھا گیا، خود پوچھا گیا حضرت کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے بارے میں آپ سب نے وصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، سب سے پہلے آپ سب پر ایمان لانے والوں میں، میں آپ سب پر جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ پر جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے لیے آپ سے کوئی وصیت نہیں، میرے لیے آپ نے کوئی وصیت نہیں، بلکہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد سب سے اہم بنیادی اہم مسئلہ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال وہ کس کو ہوگا؟ کلمہ کے بعد نماز ہوگا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمارے دینی معاملات کے لیے کس کو چنا؟ ابو بکر کو چنا، سب سے اہم چیز ہے جس کے لیے اس کو چنا، تو اس سے کیا کر دیا؟ اشارہ دیجئے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اسے اپنا امیر اور امام بنائیں۔ اور بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تھا تو آپ سے باہر تشریف لائے تھے، آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کی۔ ایک بات ان میں یہ کی کہ مثلا جیسے کوئی آپ کے پاس وفود آتے تو ان کو جب رخصت کرو تو ان کو ہدیہ دیا کرو۔ مثلا آپ سب کے پاس باہر حکومتوں کی طرف سے وفد آتے تھے، جب وہ واپس جاتے کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو فرمایا ان کو ہدیہ دیا۔ اس طرح اور وصیتیں کی، مہاجرین کو وصیت کی کہ انصار کے بارے میں کہ بھائی دیکھو تم کثرت میں ہو، انصار کا خیال رکھنا، انہوں نے مجھے یہاں پر جگہ دی ہے، انہوں نے مجھے جگہ دی کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح پھر آپ نے یہ بھی فرمایا خطبے میں کہ میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، سب کے حقوق ادا کر دیے۔ ایک بات پہلے یہ بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی نعمتیں بھی اور اخروی نعمتیں دونوں دکھا دی، کہا کس کو چنتے ہو؟ تو میں نے آخرت کو چن لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ رونے لگ گئے۔ آج نے فرمایا کہ ابوبکر ٹھہر جاؤ، ابوبکر ٹھہر جاؤ، رو نہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کئی فضائل بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے اتقیٰ، قرآن پاک کہتی نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ آج نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اتقیٰ کون ہے؟ ابوبکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، سب کا حق
ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. اللہ ان کے اور دن اس کا بدلہ دے گا. اب یہ جواب سمجھ آ گیا نا بھائی واقعہ کرتاس آپ وسلم کی آخری جب بیمار تھے کاغذ منگوا رہا قلم دعات لاؤ میں تمہیں کچھ وصیت لکھ دوں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہمارے لیے کیا ہے قرآن کافی ہے آپ سب کو تکلیف نہ دو. کیا سب بیمار ہیں آپ اتنا سخت بخار بھائی 7 مشکی سے پانی کو اوپر ڈال رہے اتنا شدت سے سر میں درد ہے تو آپ کو تکلیف نہ دیں ہمارے لیے قرآن کافی. لیکن یہ کہ حضرت عمر اکیلے روک نہیں سکتے تھے. مطلب آپ یہاں پر ہیں حضرت علی بھی موجود ہیں حضرت عباس بھی ہیں حضرت فضل بن عباس بھی ہیں حضرت قسم بھی ہیں سارے بڑے بڑے شہر دل تھے بڑے جوان تھے. ایک آپ نے سنا تھا کہ مرب جو ہے 1000 آدمی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے. جو خیبر کا قلعہ تھا اس کا جو بڑا تھا مرب 1000 آدمی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے. تو آپ نے حضرت علی کو جب بھیجا تو حضرت علی نے تلوار ماری اور اس کا سر اوپر سے نیچے مار کر یہاں تک اتار دی تھی. 1000 آدمی اور کہتے ہیں جیسے مرب مارا گیا تو سارا قلعہ خود ہی سلنڈر ہو گیا. کمزور نہیں تھا حضرت علی. خود حضرت علی سے وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے وصیت کی ہوتی خلیفہ بننے کی تو نہ ابو بکر اس ممبر پر بیٹھ سکتا تھا نہ عمر بیٹھ سکتا تھا. میں تلوار کے زور پر ان سے اپنے یاب چھین لیتا. بہادر سے کوئی ان کو مقابلہ بھی نہیں آتا تھا. جو غزوہ خندق میں جو آیا تھا بہت بڑا پہلوان عمر ابن عبد الود اس کے بھی کوئی مقابلہ لوگ ڈرتے تھے لیکن آپ نے خندق میں تو اس کو بھی تہتیا کر دیا تھا. کوئی تو ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا. سب کیا تھے حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے قرآن کافی ہے وہاں پر حضرت عباس بھی موجود تھے حضرت علی بھی موجود تھے. اگر حضرت عمر نے جو ایک رائے دے دی تھی اگر اہل بیت نے لانا ہوتا تو خود ہی لے آتے قلم دعات اٹھا کر. لیکن اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی بھی نہیں چاہتے تھے حضرت عباس بھی نہیں چاہتے تھے کہ چند دن بعد جب حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا ایسا. اس لیے اسے غلط افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا کہ صبح صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں باہر جاتا ہوں میری جو گھر والی ہے باہر آج اس کی باری میں اس کو دیکھ کر آتا ہوں تو آپ کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے تو چلے گئے. تو واپس جب آئے تو رسول کا وصال ہو گیا تھا. اب جب وصال ہو گیا آل بیت سارے وہاں پر موجود ہیں حضرت عباس حضرت علی سب موجود ہیں. لیکن وہ تو دوسری طرف کیا ہو گیا ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا اجلاس آ گیا. انصار سب وہاں پر جمع ہو گئے. اب جب انصار سب جمع ہو گئے تو انہوں نے بات کی کہ بھائی جو امیر ہے خلیفہ وہ ہم میں سے ہوگا. تو مہاجرین نے حضرت ابوبکر حضرت عمر سے کہا کہ ادھر تو یہ اجلاس جاری ہے اور اگر فیصلہ ہو جاتا کہ بھائی ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی خلیفہ ہے پھر تو کوئی روک نہیں سکتا تھا نا. پھر تو فتنہ ہی پھیل جاتا. تو کیا کہ جلدی سے وہاں پر پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر وہاں پر پہنچ گئے کہ بھائی اس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کریں لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو انصار تو جمع تھے تو انہوں نے اعلان کر رہے تھے تو وہاں پر کچھ بات وغیرہ حضرت عمر نے کی حضرت ابوبکر صدیق نے کی اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک قبیلہ ہمارا ایک تمہارا. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے وہ کس سے ہوگا قریش سے ہوگا. سب کو پتا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ آگے کریں. انہوں نے ہاتھ آگے کیا. حضرت عمر نے بیعت کی. سب جتنے بھی مہاجرین انصار تھے سب نے بیعت کی. سب نے بیعت کی.
اہل بیت جو تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، اہل بیت اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفیر تھی۔ بعض لوگ یہاں پر اشکال کرتے باتیں کرتے جیسے جن کی عادت ہوتی کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آخری وہ جو وصیت کر رہے تھے، آخری خطبہ دے رہے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جیش اسامہ یعنی جیسے 3 آدمی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت انسی، مسلمہ کذاب اور طلحہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا، تینوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انصار کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کے خلاف خود بھیجی تھی، آپ کے وصال سے ایک دن پہلے انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور مسلمہ کذاب کے لیے بھی آپ نے لشکر تیار کیا ہوا تھا، اور اسامہ بن زید اس کے کیا تھے؟ صبح سالار تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باتیں سن رہا ہوں، باتیں سن رہا ہوں، یہ جو پھسا پھوسی کرتے ہیں منافقین، وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے، کیا ہے یہ جو لڑکا ہے، اس کو کیسے صبح سالار بنا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ پہلے جب اس کا باپ تھا زید ابن حارثہ، جب اس کو صبح سالار بنایا تو اس وقت بھی یہ لوگ پھوسا پھوسی کرتے تھے، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو اہل نہیں ہے، یہ تو آزاد کردہ غلام ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، آپ سے فرمایا کہ زید بھی اہل تھا اور اسامہ بھی اہل ہے، زید بھی اہل ہے اور اسامہ بھی اہل ہے، کیونکہ اسامہ، جیش اسامہ میں حضرت بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ، سب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس میں۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ ہو اسامہ صبح سالار؟ اور ہاں یہ ہے، وہ ہے، سب ہیں، اسامہ صبح سالار ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں بھی اس میں کی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب غسل کا وقت ہے، غسل کا وقت ہے، تو اب کہ کپڑے اتار کر جیسے غسل دیتے ہیں ایسے غسل دیا جائے۔ پہلے تو بات یہ تھی کہ بھئی کیا کریں، کس طرح کریں غسل؟ اب کہہ رہے ہیں کہ سب پر ایک قسم کی غنودگی آ گئی اور آواز آئی کہ نہیں، نبی کے کپڑے ہٹائے نہیں جاتے، انہی کے ساتھ ان کو کیا کرنا، غسل دینا۔ انہی آپ نے جو پہلے وہ انہی کے ساتھ غسل دیا گیا، اس کے بعد پر وہ کفن پہنایا گیا اور ان کو ہٹایا گیا ان کپڑوں۔ اب بھائی کفن کہاں کرنا ہے، دفن کہاں کرنا ہے، تدفین؟ تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھیں نا کیسے کیسے، یعنی ہم اپنی کتابوں کہہ رہے لا ینحل مسائل، یعنی ایسے مسئلے جو حل نہیں ہوتے، کسی کے بس میں نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے بڈیرے حل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی ایسی جوڑی تھی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں، جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، وہیں اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں، اس لیے یہیں حجرہ مبارک میں ان کی تدفین ہے۔ اب غسل دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، یہ کیا کریں، کربٹیں بدل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ اور آپ کے دوسرے جو غلام تھے وہ کیا کریں، پانی ڈال رہے ہیں۔ اب قبر میں اتارنے کا مسئلہ ہے، قبر میں کون تھا وہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل تھے، حضرت قاسم تھے، انہوں نے کیا کہ آپ سب کو قبر میں اتارا۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور ان کی سب صحابہ کرام نے بیعت کر دی،
اور آل بیت جو مشہور تھے، کفن دفن میں مشہور تھے. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فوراً تو اس وقت بیعت نہیں کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے دل میں بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو ادھر مصروف تھے، ہمارے اوپر کتنا بڑا غم تھا، اور تم لوگوں نے ادھر خلافت کا فیصلہ کر لیا، ہم سے پوچھا تک نہیں. ہو سکتا ہے نا، لیکن ایسی بات نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے وہاں نہیں گئے، وہاں اس مسئلے کو جو انتشار پھیل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے یعنی نماز کے لیے بھی وہ خود آگے ہونے کی وہ نہیں چاہتے تھے. رسول اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ آگے بڑھتے تھے. اب خلافت لینے خود نہیں گئے کہ بھائی میں خلیفہ بنوں، لیکن کیا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں امید کرتا ہوں اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو ہی میرے بعد خلیفہ بنائے گا. سبحان اللہ، اللہ اسی کا فیصلہ کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، آپ سے سن کہ چاہتی خواہش تھی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو. پھر حضرت علی نے کچھ عرصے بعد آپ نے ان کی بیعت کر دی. انشاءاللہ جو آگے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، تو انشاءاللہ